بلا تاخیر عرس تقریبات کمیٹی کی جنرل سیکریٹری حضرت پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی کی بارگاہ میں التماس کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے عمدہ خیالات سے ہم سب کو آگاہ فرمائے. ایک بار بیداری کے لیے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر. سارا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عرس مقدس صاحب سجادہ فیضان محبوب الہی. مائک پر حضرت جناب سید سراج مدنی نظامی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 721ویں عرس مبارک میں آپ لوگ یہاں شریک ہیں اس محل کی اس عمارت میں. میں بتانا چاہوں گا کہ جس عمارت کی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ میرے والد پیر خواجہ جامع نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرحوم سجادہ نشین حضرت خواجہ نظامی علیہ اور نصبی جانشین حضرت ولائی حضرت خواجہ نظامی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے. انہوں نے کوشش کر کے اس محل کی عمارت بنوائی اور اس کے افتتاح کو تقریباً بہت عرصہ ہو گیا. 1965 میں اس عمارت کا افتتاح. جب سے اب تک تمام اس کی محفلیں حضرت خواجہ نظامی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی محفلیں جو حضرت خواجہ نظامی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی محفلیں جو بزم نظامی کے دائرے کے تحت منعقد ہوتی ہیں اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی محفلیں جو بزم امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں. تو آج اس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری اور آخری عرس کی محفل ہے اور اس آخری محفل میں روحانی اجتماع کا پروگرام بھی منعقد کیا جاتا ہے. آج کا روحانی اجتماع کا عنوان جو ہے آج کے روحانی اجتماع کا عنوان جو ہے وہ ہے توکلت علی اللہ، یعنی اللہ پہ توکل کرنا، اسباب پہ توکل نہ کرنا بلکہ اللہ پہ توکل کرنا. ہمارے بیچ میں یہاں پر میں پہلے بتانا چاہتا ہوں ہمارے اس روحانی اجتماع کے مہمان خصوصی جناب مولانا سید امیر القادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان کے علاوہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور یہ محفل جو ہے میرے بھتیجے سگے بھتیجے پیر خواجہ فرید احمد نظامی صاحب کے صدارت میں منعقد ہو رہا ہے جو اب درگاہ نظام اولیاء کے جانشین ہیں. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی اور ان کے والد حضرت پیر خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ درگاہ نظام کے سجادشین تھے. ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے اور میرے بھتیجے پیر خواجہ فرید احمد نظامی درگاہ نظام کے سجادشین بنے. میرے بھائی سے پہلے میرے والد مرشد حضرت پیر خواجہ جامع نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی اس میں یادگار ہے ان کی صدارت کی سرپرستی میں اس کی تمام محفلیں منعقد ہوتی تھی اور میں سمجھتا ہوں ان کا روحانی فیضان آج بھی جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس محل میں بے شمار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بڑی ذاتی ہوگی کہ اگر میں اس موقع پر جناب مولانا جنید عالم قادری نظامی صاحب کو بھول جاؤں. ان کی مولانا جنید عالم قادری نظامی صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے آپ خدمات پیش کر رہے ہیں. عرس محل کی نظامت عرس ترقبات کی نظامت میرے والد مرشد پیر جامع سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سونپی تھی. ایک طرح سے یہ جنید عالم نظامی صاحب میری نمائندگی بھی کر رہے ہیں. خدمات یہ تمام خدمات پیش کر رہے ہیں. میں ان کا خاص طور سے موقع پہ استقبال کرتا ہوں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محبوب الہی حضور صاحب سجادہ سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ سید
ابھی جناب جنید عالم قادری نظامی صاحب کو میں نے ان کی گلپوشی کی ان کی خدمات کے سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں ضروری بھی تھا کیونکہ کافی عرصے سے کئی سالوں سے یہاں عرس محل میں تمام جتنی بھی محفلیں تھیں حضرت ناظم علی کا عرس مبارک، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس مبارک، ہر موقع پر وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اللہ، اور اسی طرح یہ ولای اور خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو عرس مبارک پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آج کا جو موضوع ہے توکل تو اللہ، اس پہ کچھ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں گا، اور اس کے بعد بہت مختصر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بات والے کچھ کہوں گا، زیادہ وقت دے دوں گا، بہت مختصر انداز میں اپنی بات کو کہوں گا۔ پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں توکل اللہ یعنی اللہ پر تکبر کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، نہ کہ اسباب پہ بھروسہ کرنا۔ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تمام اولیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کرام کی مکمل زندگی اس پر میں ان کا توکل اللہ ملے گا۔ ان اولیاء کرام نے توکل اللہ کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ توکل اللہ، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ بھروسہ کرنا رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام، اصحاب صفہ، تابعین، تبعین اور تمام اولیاء کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھا توکل اللہ۔ اس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی رقت طاری ہوتی ہے۔ جب سرکار دو وسلم کا وصال ہوا، آپ کے کپڑوں میں 11 پیمر لگے ہوئے تھے، وسلم کے کپڑوں میں 11 پیمر لگے ہوئے تھے جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا چراغ میں۔ حضرت عائشہ نے حضور کے ایک دوسری دوزہ محترم سے کہلا کے بھیجا کہ حضور کا وصال کا وقت قریب ہے، ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، چراغ میں کچھ تھوڑا سا تیل ڈال دو۔ دیکھا یہ حالت، یعنی چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، سرکار دو وسلم کا وصال ہوا اور کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ حالت تھی سرکار دو وسلم کی۔ ان کے توکل کون کر سکتا ہے؟ ان کے ازواج میں چرانے جیسے توکل کیا، ان جیسے کون توکل کر سکتا ہے؟ ہم نے جو کچھ سیکھا یا اولیاء کرام جو کچھ سیکھا، صحابہ کرام نے، تابعین، تابعین نے جو بھی سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ مطلب توکل اللہ کی بہترین مثال جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ مطلب ہر موقع پر، ذرا جنگ خندق کے موقع پر دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیا نام ہے جان نثاری کی اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام نے، کہ بھوک کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے تھے، کھانے کو نہیں تھا، فاقے سے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے شق مبارک پر ایک ایک پتھر بنا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے شق مبارک پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے۔ دیکھا آپ نے، یعنی اس وقت کھانے کتنے بھوکے تھے۔ مطلب جنگ کا موقع تھا، جنگ کے موقع پر تو بڑی انسان کو بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے، بہت بھاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب پیٹ ہی خالی ہے اور بھوک سے پریشان ہے، فاقہ ہے، جنگ کیسے لیں گے؟ صرف اللہ کے بھروسے پر۔ یہ توکل تھا، یعنی پیٹ خالی ہے، فاقے سے ہے، بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، تو بھروسہ کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا بھروسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا توکل کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ سرکار دو عالم کا مقام بتایا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ کوئی بھی نہ تو اللہ کی عبادت کا، اللہ کی شان عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی بھی انسان اللہ کی شان تمام نعمتوں حق ادا کر سکتا ہے۔ میرے دل گواہی دیتا ہے اگر کسی نے حق کیا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اللہ کی تمام تو حق، اور اس کے باوجود توکل اللہ کیا، یہ سرکار کا مقام ہوتا ہے۔ ایک موقع پر مسجد نبی میں ایک رسی بندی رہتی تھی، وہاں کے لوگ جو تھے غریبوں کے لیے، خاص طور سے اصحاب صفہ کے لیے کھجورے اس رسی میں لٹکا کے لیے آ کرتے تھے، کھجورے
ایک موقع پر حضور نے دیکھا کہ کچھ خراب کھجوریں سڑی بھوتی کبھی کھجوریں جو ہیں وہ رسی سے کوئی آدمی لٹکا کے چل گیا. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. ایک حضور نے کہا یہ کھجوریں کس نے لٹکائی ہیں؟ جس کو وہ خود نہیں کھا سکتا اس کو حضور کھلانا چاہتا ہے. اس آدمی کو بلایا. وہ آدمی کون تھا ذرا غور کیجئے. وہ باغ کا مالک تھا, کھجور کے باغ کا مالک تھا. وہ کھجوریں وہ لٹکا کے جاتا تھا. حضور نے کہا تم ایسی کھجوریں ہم کو غربا کو کھلانا چاہتے ہو جس کو تم خود نہیں کھا سکتے. یہ کیا بات ہے؟ بہت ناراض اس کار. اب وہ کھجوریں کون کھاتے تھے؟ غریب جن کو اللہ پہ توکل تھا. اصحاب صفہ کی بہت زیادہ بری حالت تھی. اتنی زیادہ غربت تھی, پہننے کو کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, فاقہ ہوتا تھا, روز فاقہ بھی وہ کھجوریں وہ استعمال کرتے. دیکھا آپ نے یعنی رسول اللہ نے موقع پہ صاحب آپ کا غربا کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. کوئی آدمی کھجوریں خراب لٹکا کے چل گیا تو حضور ناراض ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسی کھجوریں کھلا رہا ہے جو تم خود نہیں کھا سکتے. دیکھا آپ نے مسجد نبی میں رسی بندی رہتی تھی اس کے زمانے میں. غربا مساکین کے خاص طور سے اصحاب صفہ کے لیے کھجور لٹکا کے لاتے تھے اگر بھوک لگے تو کھجوریں کھا لیں. یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زیادہ اللہ پر بھروسہ تھا اور توکل تھا. حضرت حضور فاقے سے رہتے تھے. حضرت مائل میرے خد نظامی رحمۃ اللہ علیہ فاقہ کرتے تھے. بولا ایک موقع پر گھر میں کچھ نہیں کھانے کو, آپ کی والدہ محترم نے فرمایا نظام الدین آج گھر میں کچھ نہیں, یہ فاقہ ہے, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھیے کیا ہوا, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, یعنی آج ہم اللہ کے بھروسے پر کھانے گھر میں کچھ بھی نہیں کھا لی. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے بعد دیکھا ایک کوئی عزیز جو ہے کچھ سامان جو ہے خرد و نوش کا دروازے پہ دے کر چلا گیا. اس سے کچھ دن تک میں ولائی کا گزارا ہوا اور فاقے کی نوبت میں تمام اولیاء کرام تمام جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب کا یہ مال تھا وہ فاقہ کرتے تھے. فاقہ کس کرتے تھے, کھانے کو نہیں ہوتا ان کے بعد, کپڑوں بھی پیمنٹ ہوتے لگے ہوئے تھے. ایک موقع پر حضرت بابا فرید گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کیے کرتے تھے, مرکز کرتے تھے اپنے خانقاہ میں, محبوب الہی کو روکا اور کہا جب محبوب الہی کو خلافت عطا فرمائی بابا فرید گنج چکر رحمۃ اللہ نے تو کہا اے نظام الدین رک جاؤ, کل رسول اللہ صاحب کا عرس مبارک ہے اس میں شرکت کر کے جانا. لیکن اب دیکھیے رسول اللہ کا عرس ہے لیکن جیب خالی. محبوب الہی نے کہ مرشد کی جیب خالی ہے, عرس کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں جیب میں. بڑے افسوس ہوا اور بہت پریشان ہوئے کہ عرس کا تو اعلان کر دیا لیکن میرے جیب میں تو پیسے نہیں, انتظام کہاں سے کروں گا, کیسے اس کا لنگر ہوگا, کیسے وسلم کا عرس ہوگا. محبوب الہی نے ایک سکہ غیاث الدین تغلق کے زمانے غیاث الدین بلبل کے زمانے کا سکہ جو تھا بابا صاحب کو دیا, اور بابا صاحب نے وہ سکہ دیا تھا حضرت نظام الدین کو پٹن شریف سے دہلی آنے کے لیے خرچے کے لیے. محبوب الہی نے وہ سکہ دے دیا بابا صاحب. بابا صاحب بڑے خوش ہوئے اپنے مرید کی بات دیکھ کر کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا, جو میں نے 1 روپیہ دیا تھا غیاث سکہ راج الوقت وہ اس نے عطا کیا. بہت خوشی میں ملائی اپنے مرید کے اس بات سے, اس عمل سے. اس ایک سکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا انتظام کیا گیا. بابا صاحب کچھ نہیں تھا, ان کو خالی جیب خالی, اولاد کو واضح پہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام جن کی ہم بات ذکر کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ خود فاقہ کشی کا مطلب رہتے تھے. کھانی کچھ نہیں ہوتی, صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ان کا توکل بڑا مضبوط تھا, اللہ میں بڑا مضبوط تھا. اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کے لیے مدد فرماتا تھا, ان کے لیے انتظام فرما دیا. یہ تھا ان کا اولیاء کرام کا مقام بتا ہوں. اسی طرح ایک موقع پر الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت خواجہ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک سرائے میں دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا رو رہا ہے اور وہاں سے محبوب الہی کی خوشبو ان کو آئی. بڑا تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک غریب آدمی محبوب الہی کی دربار سے یہاں پر آیا اور وہ بیٹھا رو رہا ہے. اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, کہا میں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا, میں نے کہا حضور میری کچھ مدد کیجیے, ضرورت مند. انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں مجھے دے دی ہیں.
دیکھا آپ نے انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں مجھے دے دی اور میں ان کا کیا کروں؟ تبیر حسن نے کہا ایسا کرو یہ مجھے دے دو اور میرا جتنا تجارتی سامان روپیہ پیسہ سب تم لے لو، سب سے قربان ہے میرے پیر کی جوتیوں کے۔ وہ قریب اتنا خوش ہوا، امیر خسرو نے سب کو دے دیا، اپنا جو سامان سب کو دے دیا اور وہ غریب کی ضرورت کی پوری ہو گئی اور ٹوٹی جوتی خود رکھ لی اور وہاں سے اپنے سر پہ رکھ کر اپنی پیر مرشد کی جوتیاں لے کر مولائی کے دربار میں آئے۔ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ مولائی نے پوچھا تجارتی سب سے میرے لیے کیا لایا؟ امیر خسرو نے فرمایا تحفہ سلطان لے کر۔ مولائی نے پوچھا کتنی خریدی؟ کہ جو کچھ میرے مال تھا سب کچھ میں نے نچھاور کر دیا اپنے پیر کی جوتیوں پر۔ دیکھا اور جوتے کیسی بالکل ٹوٹ گئی، وہ غریب پہ لے کے پچھتا کہ مجھے کیا دے دیا۔ تو حضرت امیر خسرو نے وہ ساری تجارتی سامان اور پیسہ اس غریب کو دے دیا اور مولائی سے فرمایا حضور تحفہ سلطان لے کر آیا۔ کتنے خریدی؟ کہ سب کچھ دے دیا میرے پاس۔ مولائی نے فرمایا اس زمانے کی زبان فارسی تھی کہ بسیار عرضہ کر، اے خسرو تم نے بڑی سستی خریدی۔ دیکھا آپ نے یعنی ساری دولت دے دی، سب کو دے دیا، جیب خالی ہوئی حضرت خسرو کی۔ مولائی فرما رہے ہیں اے خسرو تم نے بڑی سستی خریدی جوتیاں۔ دیکھا آپ نے ٹوٹی جوتیاں کے بارے میں مولائی فرما رہے ہیں اے خسرو تم نے بڑی سستی خریدی۔ بڑی ایسی بات کہی مولائی نے، ان نقطوں کو وہی جانتے ہیں جو تصوف سے واقف ہیں۔ بے شک بے شک۔ جو میں نے کہا ٹوٹی ہوئی جوتیوں پر سب کو نچھاور کر دیا، مولائی نے کہا بڑی سستی خرید لی، ان کو وہی جانتے ہیں تو طریقہ تصوف کے اصولوں سے واقف ہیں۔ بلکہ اب ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں، بڑی راز کی بات، بڑے راز بھی نہ ان باتوں کے اندر۔ تو ان اولیاء کرام کی زندگی جو تھی مکمل طور پر توکل اللہ پہ بھروسہ کرنے ہوئی۔ حضرت امیر خسرو نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور سب کچھ دے دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ توکل اللہ تو ہے، یعنی ان کی جیب خالی کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ اپنے پیر کی جوتی کو بدلے میں انہوں نے دے دیا قریب کو۔ یہی توکل اللہ، یعنی سب کچھ دینے کے بعد انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ مجھے اور دے گا، پیر کے سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا کچھ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس سے دگنا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے۔ دیکھیے میں قانون سے معذور ہوں، اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے سے سامنے کھڑا بات کر رہا ہوں، میں قانون سے معذور سن نہیں سکتا کون کیا کہہ رہا ہوں۔ کس سے بھروسہ ہے مجھے؟ اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ میں کبھی محتاجی محسوس نہیں کرتا کہ ہندوستان سے باہر چلے جاؤں، میرا بھروسہ اللہ پہ رہتا ہے، میں تب اللہ پہ رہتا ہوں۔ اور میں کہنا نہیں چاہتا اللہ کا بڑا کرم احسان ہے، میری اللہ میرے قدم قدم پر میری مدد کرتا ہے۔ میں معذور، مجھے محسوس ہوتا ہے معذور، میں اپنا کام چلا لیتا ہوں، کیا دنیا کسی کو نہیں بھی چل جاؤں اور جاتا بھی ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ لیکن میں یہ سوچ کے میرے قدم نہیں رکتے کہ میں تو سن نہیں سکتا، میں باہر جا کے کیا کروں، کیسے جاؤں؟ میری اللہ میری مدد کرتا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، رحم الراحمین ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے بہت ساری کمزوری پیدا ہو جاتی ہیں، قانون سے فائدہ بھی آتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے۔ ارے سورہ یاسین پڑھو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو زیادہ عمر دیتا ہے اس کے اندر معذوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ اللہ جس کو لمبی عمر دیتا ہے اس کے اندر بڑی معذوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ اللہ جس کو زیادہ عمر دیتا ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہو جاتا ہے اور کانوں سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی کانوں سے معذور آپ کے سامنے کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں، میرا تقل بھی اللہ تعالیٰ پر کسی بھی نہیں ہے۔ میں نے کان میں کوئی آلہ بھی لگا رکھا، کان میں کوئی آلہ لگا رکھا ہے، تھوڑا بہت سن لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی صاحب کھڑے ہو کے تقریر کریں میں سن نہیں پاؤں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے سوال کریں میں سن نہیں پاؤں گا کیا کریں، آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا یہ معاملہ۔ تو کیا ہے؟ یہ توکل اللہ ہے۔ اور کیا ہے؟ ہم نے کس سے سیکھا؟ یہ اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ میرے والد مجھے حضرت جامعہ اسلامیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی زندگی میں توکل اللہ پہ گزرے، بہت سادگی تھی،
مزاج میں وہ سادگی تھی، مطلب میرے والد ان کی ساری بہت زیادہ تھی. محبوب الہی فرماتے تھے اللہ کو رونے والی آنکھ پسند ہے. محبوب الہی کا صرف رولے میں لکھا ہوا ہے اللہ کو رونے والی آنکھ پسند ہے. جو روتا ہے اللہ کو یاد کر کے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت اگر کوئی اللہ کا پیارا بندہ، خوش دل بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے، سب سے بہتر انسان میرے لیے وہی ہے جو رات کو روئے اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے روئے، یا قرآن شریف پڑھ کے اس کو رونا آ جائے. مطلب سب سے بہتر انسان وہی ہے. تو اصل میں سارا معاملہ اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اللہ کے رسول کے تعلق بہت اچھا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے، وہی توکل بھی کر سکتا ہے. یہ توکل اللہ جو ہے یہ بھی طریقت، تصوف، روحانیت سے اس کا تعلق ہے. ہر ایک آدمی توکل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو نعمت دے دے توکل کی، توکل اللہ کی، اس سے وہی کر سکتا ہے. ہر ایک آدمی نعمت کسی کو نہیں ملتی. دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں علاج کیا کرو، حدیث سے کر دو، حضور علاج کرنے کے لیے اگر تم بیمار ہوتے ہو علاج کرو، دوائی لو. اور حضور نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا نہ کیا، اس کی دوا پیدا نہیں کی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں شفا ملے، دوائی فائدہ کرے، تو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. دوائی کھانے کے بعد، ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد، اسپتال میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ نے سوچا کہ میں اب اچھا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا دوائی سے، غلط ہے. کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. اللہ شفا دے گا، اللہ شفا عطا ہوتا ہے. کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ بڑا سے بڑا ڈاکٹر، کوئی اسپتال شفا نہیں دے سکتا. شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اختیار میں کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے جو دوائی کھا رہا ہوں، میں ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، اسپتال میں داخل ہوں، میرے اللہ مجھے شفا دے گا، اللہ مجھے شفا دے گا. یہ سوچنا چاہیے. ایک اسپتال میں کسی مسلمان کا اسپتال نہیں تھا، بلکہ غیر مسلم کا اسپتال تھا. بہت عرصہ ہو گیا. ایک منزل پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی سیڑھی پہ، دوسری میں کچھ اور، تیسری میں کچھ اور. ایک منزل پہ تختی لگی ہوئی تھی، انگریزی میں لکھا تھا وی کیور گاڈ کیور، وی ٹریٹ گاڈ کیور، یعنی ہم علاج کرتے ہیں لیکن خدا جو ہے شفا دیتا ہے. یہ غیر مسلم کا ہے. اسپتال تو بہت بڑا، اس کی سیڑھی میں لکھا تھا، ہر منزل میں الگ الگ. ایک منزل پہ تختی لگی ہوئی تھی وی ٹریٹ کیور گاڈ کیور، ہم علاج کرتے ہیں لیکن شفا کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. غیر مسلم اس بات کے قائل ہے. غیر مسلم اس بات کے قائل ہے کہ علاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، خدا. یہ میں نے تقریر دی. اور وہ اسپتال مسلمان کا نہیں تھا، غیر مسلم کا تھا. وہاں پر دیکھیے آپ غور کیجیے، یعنی صرف مسلمانی قائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اللہ کی شفا دینے کے. غیر مسلم بھی قائل ہے کہ شفا تو صرف خدا دیتا ہے، کوئی نہیں. نہ کوئی ڈاکٹر، اسپتال، کوئی شفا نہیں دے سکتا. یہ کیا ہے؟ توکل اللہ، اللہ پہ توکل کرنا. بہت سی باتیں کہی. اب آخر میں تھوڑا سا رحمۃ اللہ علیہ کو اس مبارک کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. بہت کچھ ہے اس کے بعد بات کو حضرت خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے بڑے چہیتے مرید تھے، بہت زیادہ بڑے روحانی تعلقات تھے محبوب الہی کی. حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے دیکھا ان کا مزار مبارک محبوب الہی کے قدموں میں ہے، درگاہ بھی پر ہے. بڑے چہیتے مرید تھے. مطلب کسی مرید کو یہ نعمت نہیں ملی کہ محبوب الہی کے قدموں میں دفن ہو. یہ نعمت اگر ملی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کی ملی، جن کا آج اس مبارک ہم نے کیا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ حضرت امیر خسرو کے نام پر کوئی صوفی فیسٹیول کرتا ہے، کوئی میوزک فیسٹیول کرتا ہے، کوئی یہاں خسرو کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ قوالی ہوتی ہے اور اس اسٹیج پہ عورتیں ناچتی ہیں. بڑی تکلیف والی، بہت تکلیف بات ہے. نام تو رکھ رہے ہیں جہان خسرو، میوزک فیسٹیول، صوفی فیسٹیول، اور ہوتا کیا ہے؟ قوالی کے ساتھ ساتھ اسٹیج پہ عورتیں ناچتی ہیں.
شدید تکلیف ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو کا نام ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ولی اللہ تھے، ولایہ کے مرید تھے، مطلب ان کا بہت اونچا مقام ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. اس ولایہ کی نظر میں، ہماری نظر میں حضرت امیر خسرو کا بہت اونچا مقام ہے. ان کا نام ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا نام لے کر قوالی کر کے اور عورتوں کو ڈانس پہ نچایا جائے، بالکل حرام نجائز. ہماری اپنی درگاہ کے مطابق، خانقاہی اصول کے مطابق، تصور کے اصول کے مطابق عورتوں کا ناچ گانا بالکل حرام اور ناجائز ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی خود کا نام بدنام کرتے ہیں، بڑی شرم کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. دوسری بات، آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے، قوالی ہوتی ہے، ہر ایک آدمی ناچنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اس سے تعلق ہے. جو قوالی شروع ہوتی ہے ہر ایک آدمی ناچنا شروع کر دیتا ہے. محبوب الہی نے منع کیا. ہم سے تعلق ہے جن کی بارگاہ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سیر الاولیاء پڑھی ہے. سیر الاولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقلوب الحال ہے، بے اختیاری طور پر اگر کسی رقت تاری جو ہے ناچنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی نمائش کرنے کے لیے ناچنا شروع کر دے، بالکل حرام ناجائز ہے. محبوب الہی نے منع کیا. آپ نے محبوب الہی نے منع کیا. قوالی بھی ہم پر کیا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی ناچنا شروع کر دیتا ہے. منع کیا نہیں، ایسا مت کرو. اگر تم نے ایسا کیا جان بوجھ کے تم نے ناچنا شروع کر دیا، اللہ کے تمہاری پکڑی اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے بالکل. سیر الاولیاء بھی لکھا ہے. اب جب سے نہیں کہہ رہا بات، جن سے میرا تعلق ہے، جن سے میرا نسبی تعلق ہے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ سے، انہوں نے سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی نہ کرے. قوالی کے دور میں محفل سما کے درمیان خود بخود ناچ شروع کر دیا بغیر کسی وجہ سے منع کیا. تو اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو وہی کرنا چاہیے جو سما جس خانقاہوں درگاہوں میں ہوتا ہے، جس طرح محبوب الہی نے فرمایا ان کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے. ناچ کود اچھل کود نہیں کرنا چاہیے قوالی کے اندر، بالکل غلط، ناجائز ہے. ہاں اگر بے اختیاری طور پر مقلوب الحال ہے اس صورت میں جائز ہے. اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں مطلب آج کل جس کو رقت تاری ہو جائے. زیادہ تر لوگ نمود نمائش کے لیے ظاہر اپنے دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. منع کیا گیا. ایک سلسلہ تو ایسا ہے کہ اس میں قوالیاں بہت ہوتی ہیں اور بس جا قوالی ایک دم سب اچھل کود کر دیتے ہیں، سب ناچ کر دیتے ہیں. ایسے سلسلے بھی ہیں. بہرحال ہم لوگوں سے مطلب نہیں ہے، ہمارا تعلق در حضرت نظام الدین سے، محبوب الہی سے تعلق ہے. ہم وہی کریں گے جیسا محبوب الہی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو ہم سے ہمارا روحانی تعلق بھی ہے، طریقتی تعلق بھی ہے، میرا نسبی تعلق بھی ہے محبوب الہی سے. میں تو وہی کہوں گا محبوب الہی نے فرمایا جو سیر الاولیاء میں لکھا جو فوائد الفوائد ہے، ان کے ملفوظ آتے ہیں اس میں بہت کچھ محبوب الہی نے فرمایا ہے. اس کے مطابق ہم ویسی بات کہوں گا. بہرحال انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.